زکوٰۃ آپ اندازے سے بھی نہیں نکال سکتے، کوئی کیلکولیشن اندازے سے بھی زکوٰۃ نہیں نکال سکتے۔ کیا طریقہ کیا ہے ذرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس زیور ہے یا اماؤنٹ ہے یا پراپرٹی ہے، جس کو سال گزر چکا، کرائے کا مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، مال تجارت میں آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مطلب جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، دائرے میں نہیں لیکن آتی۔ زیور استعمال کریں نہ کریں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی جو آپ کے زیر استعمال ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کے کپڑے زیر استعمال ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو برتن آپ کے زیر استعمال ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جو ایسا مال جو آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، سال اس کو گزر چکا، اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ نصاب تک پہنچتے ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ فریج وغیرہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے اس پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو استعمال کی چیزیں ہیں نا، وہ استعمال کی ضرورت، وہ ضرورت اصلیہ میں آ جاتی ہے۔ لیکن علامہ صاحب آپ نے کہا استعمال میں، اب کچھ عورتیں ہم نے دیکھی ہے، کچھ عورتوں کا گھر کا کلچر بھی ایسا ہوتا ہے جنہوں نے پورے سال چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں سونے کی، چار ٹاپس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پورا مطلب اپنے آپ کو انہوں نے سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا کلچر ہوتا ہے، اس پہ بھی ہوگی کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سونا اس کو استثناء حاصل ہے، سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہیں ہو، زکوٰۃ اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ اچھی بات ہے آپ نے کہہ دیا، ورنہ بچڑا نے کل سارا کچھ پہن کے یہاں گھوم رہے جی، اس پہ زکوٰۃ چاندی کا لازم، بھی بتا دیں، چاندی کا بھی یہی حساب ہے، چاندی کا بھی یہی، سونا اور چاندی دونوں کا حساب اور یہی ہے۔ ہیرے یا یہ جو ہوتے ہیں ہیرے یا ان پہ تو کوئی نہیں ہے، یہ ڈائمنڈ کی بھی ذرا جتنے بتا دیں۔ جواہرات ہیں، زیورات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کی ضروریات اصلیہ سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے پرافٹ کا سبب ہے، وہ تو آپ کی وہ چیز ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو بیچ کر اس سے آپ منافع لے سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں سنا تھا کہ ڈائمنڈ کی ریسیل نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کیا سچ ہے؟ ریسیل نہیں ہے تو آپ خریدتے کیسے ہیں ان کو؟ کہہ رہی کہ ریسیل ویلیو بہت کم ہے، اگر ریسیل نہیں ہے تو کیا زکوٰۃ گولڈ اور نہیں ہے؟ سلور کی زیادہ ہے، مطلب اس کی تو آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے نا، اور اس کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ریسیل ویلیو ڈائمنڈ کا بھی ذرا بتا دیں۔ ڈائمنڈ میں بھی زکوٰۃ ہے، جو بھی جواہرات ہے، ہر چیز جواہرات جو ہیں جو زیورات کی مد میں آئیں گے اس پہ کوئی چانس نہیں دینا آپ نے، جس کی قیمت دیکھیں، ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس، اگر ان کی قیمت 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ آپ پر لازم، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندازے سے نکال دی، 5,000 اس مہینے دے دیا، 10,000 اس مہینے دے دیا، اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے آپ کی، لیکن کیلکولیٹ کرنی ہے۔ جو آپ کا سوال تھا اچھا سوال تھا، اس کا جواب نہیں ملا مجھے، کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے؟ اور ایک اور چیز، جی، ہم سارا سال بھی دے سکتے ہیں انسٹالمنٹس پہ اپنے آسانی کے لیے، وہ بھی واجب، وہ لیکن کیلکولیٹڈ نا، اندازہ نہیں نا، آپ سارا سال بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، پھر اگلے سال کی آپ کے اوپر وہ چڑھ جائے گا نا، قرض چڑھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سمجھا دیں ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی آبدی صاحب نے کہا ہے کہ جب بندہ نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کو تبھی پہنچتا ہے جب اس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سے لینے کے لیے آپ اکٹھا سب کچھ مانگ لیتے ہیں، رب دے دیتا ہے، اس کو دینے کے لیے آپ قسطیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اکٹھے ہی ادا کی جائے، اکٹھے ادا کر دی جائیں، وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ خدا یہ دیکھیں، یہ قرض ہے آپ پر، خدا نہ خواستہ اس کی ادائیگی کے دوران یا اس سے پہلے آپ کو موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو قرض آپ پر چڑھ چکا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ کون ادا کرے گا؟ You're answerable، جب اوپر آپ جائیں گے، پیچھے جو آپ کی نسل ہے وہ تو وراثت کی تقسیم میں لگ جاتی ہے، ان کو ماں باپ کے قرض سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں، انسان وہی کامل ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا بوجھ اتار کے جاتا ہے، آپ جتنا اس کو اپنے اوپر چڑھاتے جائیں گے اتنا کام خراب ہوگا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، ابھی ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، میرے پاس کل ایک مسئلہ آیا زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک شخص نے کہا جی میں تو زکوٰۃ ایسے دیتا ہوں کہ میری زکوٰۃ چونکہ بنتی ہے لاکھوں میں، 30-35 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ نکالتے ہوئے نا دل بہت کانپ جاتا ہے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ کا سارا پیسہ جو ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، بیوی میری جو ہے وہ مالک بن جاتی ہے، بعد میں مجھے ہبہ کر دیتی ہے، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں۔ جی، اس طرح کا بھی طریقہ کار میں نے اس سے پوچھا، بیوی بھی تو آپ نے کہا زکوٰۃ نہیں ہوتی، جی میں نے اس سے پوچھا
کہ آپ اس طرح جو کر رہے ہیں یہ تو اسلام کے منافی ہے. Clear. وہ کہتے ہیں دیکھیں بزنس میرے نام پہ ہے, گاڑیاں میرے نام پہ ہیں, مکان میرے نام پہ ہے, پراپرٹی میرے نام پہ ہے, میری بیوی کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, تو وہ تو فقیر ہو گئی. میں نے کہا وہ سیر کس پہ کرتے؟ گاڑی پہ. رہتی کس میں؟ میرے مکان میں. سوتی کہاں ہے؟ بیڈ روم میں. ہر چیز استعمال اور کرنے ہبہ کے لیے بھی، وہ مالک اور ہے. بعد میں ہبہ بھی کرانا ہے. ہاں لیکن وہ لالچ، زکوٰۃ کا مال اتنا ایسے لالچ. زکوٰۃ کسی کی ادا نہیں استغفار. ہوتی. اچھا کیلکولیٹ کرنے والا پوائنٹ بیچ میں رہ جاتا ہے بار بار. کیلکولیشن بتا دیں. فار ایگزامپل کسی کی 25,000 سیلری ہے, وہ بتائیں اس نے کتنی دینی ہے. کسی کی 12,000 ہے, کیونکہ دیکھیں, اور کسی کی اگر لاکھ ہے تو وہ بھی بتائیں. ہر پہلو کے مطابق بلکہ ہمیں دیکھیں بتائیں ہر وہ مال جس کو سال گزر جائے. اب سال ایک میرے مال کو گزرا, مجھے اندازہ 10 لاکھ روپے اماؤنٹ میرے پاس ہے, 20 لاکھ روپے میرے پاس ہے, تو ہر 1 لاکھ روپے میں سے ایک آسان سا قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں, ہر 1 لاکھ روپے میں آپ 2500 روپے زکوٰۃ دیتے جائیں گے. زیورات کی قیمت کو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں, ملٹیپلائی کر لیں, ٹھیک. اس کی جتنی قیمت بنتی ہے کرنٹ ریٹ کے مطابق ہوتا ہے کرنٹ ریٹ کے نا؟ مطابق جی ٹھیک. جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ آپ نکال دیں. آسان نصاب ہے اس کے. اچھا مولانا صاحب ایک اور چیز, اب جیسے سونے کا ریٹ آج فار ایگزامپل 450 ہے, اگلے دن اس نے نیت کی کہ میں کل دوں گا, کل 440 ہو جاتا ہے یا 480 ہو جاتا ہے, اس نے 450 کے حساب سے اکٹھے کیے ہوئے تھے پیسے, تو اب یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں وہ دنوں میں بدلتا ہے میں نا, وہی گھنٹوں بات میں. کر رہا ہوں ہاں نا, جی. مجھے ابھی معلوم ہوا کہ فلاں جو کام ہے اس پہ مجھے اتنی ڈسکاؤنٹ ہو رہی ہے, تو میں اس میں تاخیر کرتا ہوں, اس کو فوری ادا کرتا ہوں میں, تاکہ کل کو یہ ڈسکاؤنٹ والا سسٹم آپشن جو ہے وہ آف نہ ہو جائے. فوری اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. تو جب مجھے معلوم ہے کہ آج مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے تو آج ہی میں نیکی کا عمل کیوں نہ کروں. لیکن علامہ صاحب نیچرلی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کچھ نہ کچھ. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک ڈیلے آ جاتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی محسوس ہے؟ کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس سے بچنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. بہت ہر سولوشن ڈھونڈ رہے ٹھیک ہیں ہے کہ کوئی ایسا ہر پہلو سے بات way out کرنے کی کوشش ملے. کری. ہم سارے سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن دونوں علامہ صاحب پکے رہے ہیں دیکھیں کہ آپ زکوٰۃ دینی. ہاں جی, مال کا اچھی بات ہے. جیسے کہ اظہر بھائی نے کہا ہے کہ 2.5 یعنی آپ کے مال کا 40واں حصہ مکتب اہل بیت میں 2.25 یا 2.5 کر لیں. اچھا ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر سکے کی صورت میں, مثلا جیسے دینار اور درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا, تو ان پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر جو جس طرح زیب تن زیبائش کے لیے ہار وغیرہ پہنے جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, یہ خمس کے زمرے میں آتے ہیں مکتب اہل بیت میں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کا نصاب 40واں حصہ پورا ہو گیا ہے, 40واں حصہ جو آپ نے دینا ہی دینا ہے وہ واجب ہی واجب ہے. آپ اس سے ادھر ادھر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے, اور اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ کا جو مال ہے وہ قطعاً پاک نہیں ہوگا. چاہے آپ نے جتنے مرضی مشقتوں سے کمایا ہے, بے شک وہ حلال ہے, لیکن وہ پھر پاک نہیں ہے. اب جب مال پاک نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ اولاد نافرمان ہوگی, رزق روزی سے برکت ختم ہو جائے گی, آپ کے معاملات میں آسانیاں نہیں رہیں گی, مشکلات مزید سے مزید ہوتی جائیں گی. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا زمین اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا لیتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے رہنا زمین پر ہے, چلنا زمین پر ہے, اور دفن بھی زمین میں ہونا ہے. جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ساری برکتیں ہٹ جائیں گی, تو پھر جو معاشرے کا آج کل کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے, بالکل درست. معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. کیونکہ ہم اپنے واجبات ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہے. اور جو واجبات ادا, مثلا یہ تو صرف ایک زکوٰۃ ہے نا جی جو سال بعد دینی ہے. مثلا نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں ہم, لیکن اس میں بھی ہم خوشنودی بندے کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر بندہ کوئی جاب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا میرے باس نے یہ کام کہا ہے, اگر میں اول وقت چھوڑ کر یہ فائل کا کام پہلے کر دوں باس ذرا خوش ہو جائے گا, نماز کا تو بس ہی ٹائم ہے, گھنٹہ پڑا ہے پڑھ لیں گے. ہم دنیا کے باس کو خوش کرنے کے پیچھے اس باس کو ناراض کر رہے ہیں جو رازق. بے شک بے شک. رزق انسان کا انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا, رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جب ہم رضائیت پروردگار کے لیے چلتے ہیں, اور مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا نے رزق سخاوت میں رکھا ہے,
تم اسے محنت میں تلاش کرتے ہو. رزق کی تنگی ہو تو صدقہ دو, خیرات کرو. اور پروردگار اعلان کہہ رہا ہے تم میری راہ میں 1 دو گے, میں تمہیں پلٹا کے 10 دوں گا. اگر آپ کو 10 گنا چاہیے تو اس کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اگر آپ اس ایک پر ہی اتنا لالچی انسان ہو جاتا ہے کہ یار اگر میں نے 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکال دیے تو 9 لاکھ روپے رہ جائیں گے, جبکہ وہی انسان جب اپنے بچوں کی شادی کرنے لگتا ہے یا کسی ٹرپ پہ جا رہا ہوتا ہے, یورپ کا ٹرپ ہے یا ادھر ادھر جانا ہے, مثلا ناردرن ایریاز میں جانا ہے, تب آپ کا 50,000 کا بجٹ اگر ایکسیڈ کر کے 80,000 90,000 1 لاکھ پہ بھی چلا جائے, آپ کو دوستوں سے قرض بھی لینا پڑے, تو آپ اپنی سیر و تفریح کے لیے وہ عمل جائز قرار دے لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی, تب جیب سے ہمارے 500 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, تب ہم رائے فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق کو خوش کرنا پڑے, اور پروردگار نے زکوٰۃ رکھی ہی اس لیے کہ آپ اس کی مخلوق میں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں امیروں کے مال میں پروردگار نے غریبوں کا رزق پوشیدہ رکھا ہے.